الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. آج ہمارا یہ جو درس ہے گناہوں کی زندگی ذلت کا راستہ، آج اس کا جو ہے 9واں حصہ ہے. جس طرح ہم نے آپ ساتھیوں کو پہلے بتایا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے انسانی شخصیت کو، مسلمانوں کو خاص طور پر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل کی جو بصیرت ہے وہ ختم کر دی جاتی. گناہوں کی وجہ سے انسانی دل کی جو بصیرت ہے، اور جو ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو ہے وہ بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہوتا ہے، اس بصیرت کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے وہ بصیرت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ انسانی کمال یہ ہے، انسانی شخصیت کا کمال 2 صفات کے اوپر ہے. انسانی شخصیت کا کمال جو ہے 2 صفات کی وجہ سے ہے. وہ صفات اگر 2 پائی جاتی ہیں تو وہ انسان کمال کا انسان ہے. اس جیسا کمال کسی انسان کے پاس نہیں. اور اللہ رب العزت نے تعریف کی ان انسانوں کی اور ان شخصیات کی کہ جن کے اندر وہ 2 صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ صفات جو ہیں انسانی کمال کی تکمیل، بالکل اکمل انسان ہے جس کے اندر وہ 2 صفات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. نمبر 1، باطل سے حق کو پہچان کرنا، یعنی حق کی پہچان کرنا. یہ انسانی صفات میں سے سب سے اعلیٰ ترین صفت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان باطل کو نہیں سمجھتا وہ حق کو، شریعت کو ایک ایک کر کے توڑ دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ہے حق کی پہچان، اور یہ اعلیٰ ترین صفت ہے ایک انسان کی. دوسری صفت وہ ہے جب حق کو انسان پہچان لیتا ہے، پھر اس کی تنفیذ، قوت، طاقت اپنے اوپر اور اپنے غیر کے اوپر، اپنے اوپر اور دوسری مخلوق کے اوپر حق کی تنفیذ، یہ 2 صفات انتہائی کمال کی صفات. اگر انسان کے پاس جو ہے وہ حق کی بصیرت نہیں ہے تو پھر وہ انسان جو ہے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کہتا ہے، اچھے کو برا، برے کو اچھا کہتا ہے، منافق کو مومن، مومن کو منافق کہتا ہے، رات کو دن، دن کو رات کہتا ہے، اور اسی طرح برائی کو نیکی، نیکی کو برائی کہتا ہے، بدعت کو سنت، سنت کو بدعت کہتا ہے. یعنی حق کی پہچان نہیں ہے تو پھر آپ ایسے سمجھیں کہ اس کے اوپر ایسی رنگین اینک ہے اس کی آنکھوں کے اوپر کہ اس کو ہر ایک چیز پینٹ شدہ لگتی ہے. ایک مٹی والا گھر بھی پینٹ شدہ لگتا ہے، پینٹ والا بھی پینٹ والا لگتا ہے، اور اس کو اندھیرا مطلب خوبصورتی جو ہے، خوبصورتی اور بدصورتی بھی خوبصورتی لگتی ہے. لیکن اگر ایک انسان کی اینک جو ہے بالکل صاف اور ستھری اور اجلی اور شفاف ہو، پھر اس کے سامنے جو منظر ہوگا وہ پینٹ کو پینٹ کہے گا اور مٹی کو مٹی کہے گا، اندھیرے کو اندھیرا کہے گا، اجالے کو اجالا کہے گا، سچ کو جھوٹ، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہے گا. یہی مثال انسان کی سوچ کی ہے، اس کی بصیرت کی ہے کہ جب اس کا دل اور دماغ بالکل پاک اور صاف اور شفاف اور اجلا اور صاف اور ستھرا ہے، کسی قسم کی میل اور کچیل اور کسی قسم کے، یعنی آپ سمجھ لیں کوئی مادی اور اس قسم کی کوئی چیز اس کے اوپر غلبہ اور گمراہی اور گناہ اور شیطان کے وسوسات کچھ بھی اس کے اوپر حملہ اور غالب نہیں ہے، تو پھر اس کی سوچ بالکل پاک اور صاف اور شفاف اور اجلی اور صاف اور ستھری ہے. پھر وہ حق کے قریب ہے، حق کو پہچان لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے. پھر ایسا انسان، اس کے پاس قوت تنفیذ بھی ہو تو پھر اپنے اوپر بھی وہ نافذ کرتا ہے حق اور سچ کو، اور پھر معاشرے کے اندر، اپنے گھر میں اور پھر ماحول میں حق کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں
تو پھر انسان دل گناہوں کی وجہ سے یہ بصیرت جو ہے بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے متعلق، فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، آپ ہمارے ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب علیہ السلام کا آپ ذکر کریں۔ سنیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اُولِي الْأَيْدِي، طاقت والے تھے، قوت تنفیذ تھی، اور دوسرا والابصار، بصیرت تھی، حق کو جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سارا کچھ پڑھیں تو ساری کی ساری امت، سارا کا سارا معاشرہ اور سارا خاندان اور ملک اور وطن سب کچھ مخالف تھا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ میرا رب جو ہے مجھے ہدایت دے گا۔ یہ ہے حق کی پہچان۔ پھر اس کی تنفیذ تھی، باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، باپ پوچھتا تھا، ان کو کہتے یار ابت یا ابت یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، حق کو پہچانے، میری بات مانیں اور بتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں تجھے رجم کر دوں گا، تو پھر کہا قال سلام علیک، باپ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح محدثین کے متعلق ہے، ایک محدث تھے، ان سے کوئی حدیث لینے کے لیے بندے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے تو حدیث لے رہے ہو لیکن میرے والد سے نہ لینا کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ قوت تنفیذ ہے، یعنی ایک مسلمان کے پاس یہ دو انسانی کمال ہے، حق کو پہچانو، اس کی تنفیذ ہو اپنے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اس لحاظ سے انسانوں کی جو ہیں وہ چار قسمیں ہیں، حق کو پہچاننا اور اس کی تنفیذ۔ سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء حق کو پہچانتے تھے اور پھر اس کی قوت تنفیذ اپنے اوپر اور پھر معاشرے۔ انبیاء یہ سب سے اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں نمبر 2 بالکل الٹ ہے، یعنی ایک تو ان کے پاس حق کی پہچان نہیں اور نہ ہی قوت تنفیذ ہے، تو یہ لوگ اکثر عوام الناس میں اکثر لوگ یہی ہوتے ہیں، نہ حق جانتے ہوتے ہیں اور نہ حق کی تنفیذ ہے، نہ اپنے اوپر نہ معاشرے کے لیے، نہ گھر میں، نہ جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری آیات بھی ہیں لم یخروا علیہ صما و عمیانا۔ ہم تو قرآن کو چومتے ہیں نا، قرآن کو بھی چومتے ہیں، آیات بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میرا قرآن تم پڑھتے ہو لم یخروا علیہ صما و عمیانا، اندھے اور بہروں کی طرح قرآن کے اوپر گرنا پڑو۔ سمجھو قرآن کیا کہتا ہے، سمجھو کہ قرآن تمہیں کس معاشرے سے کاٹتا ہے اور کس معاشرے کے اندر جوڑنا چاہتا ہے، کون سے اخلاق تم سے کاٹ دینا چاہتا ہے، کون سے اخلاق تمہاری زندگی میں پرو دینا چاہتا ہے، کس زندگی سے تمہیں ہٹانا چاہتا ہے اور کون سی زندگی تمہیں اپنانے کے لیے کہتا ہے، اور قرآن جو ہے کون سی زندگی جو چاہتا ہے تم اس دھرتی پر، اس دنیا میں، چاہے تم معاملات کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، سیاست کرتے ہو، اخلاق ہیں، عزیز اقربا ہیں، رشتہ داریاں ہیں، خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، زندگی کا پوری کی پوری زندگی ہے۔ اس پوری زندگی کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم سمجھو قرآن تمہیں کیا کہتا ہے، لم یخروا علیہ صما و عمیانا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ، لیکن سمجھو اندھے اور بہروں کی طرح گرنا پڑو کہ میں مثلا مثال کے طور پر میں فلاں علاقے میں پیدا ہو گیا تو میں وہی ہو گیا، میں فلاں ہو گیا تو نہیں، سمجھو حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، اور پھر اس کی اتباع کرو، اس کی تنفیذ اپنے اوپر بھی اور پھر معاشرے کی طرف جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لم یخروا علیہ صما و عمیانا۔ دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، تمہیں کون سی چیزوں سے ہٹاتا ہے اور کون سی چیزیں تمہاری زندگی کے اندر قرآن جو ہے وہ پرونا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب کہ ایک طرز زندگی کو انہوں نے بالکل کاٹ کر کے رکھ دیا اور دوسری طرز زندگی کے اندر وہ جڑ گیا، ہر ایک چیز چھوٹی سے لے کر بڑی تک۔ یہ حق کی پہچان ہے، پھر اس کی تنفیذ ہے۔ تو دوسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نہ ان کو حق کی پہچان ہوتی ہے اور نہ تنفیذ ہے، پھر وہاں تباہی اور بربادی نہ تو کیا ہے، کیونکہ ایسے انسانوں کی زندگی میں سچ جو ہے وہ جھوٹ ہے، جھوٹ سچ ہے، ظالم جو ہے وہ عادل ہے اور عادل جو ہے وہ ظالم ہے، منافق جو ہے وہ مومن ہے، مومن جو ہے وہ منافق ہے، پھر اندھیر نگری ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے جو حق کو نہیں پہچانتا، وہ اپنے کو غیر اور غیر کو اپنا سمجھتا ہے، منافق کو مومن اور مومن کو منافق سمجھتا ہے، دشمن کو دوست، دوست کو دشمن، یعنی
آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین جو کام ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی زندگی مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سمجھایا کہ تمہارا خالق کون ہے، یہی تو سمجھایا مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، یہی تو سمجھایا کہ میں پیغمبر اور نبی اور رسول اور صادق الامین ہوں۔ 13 سال کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے بندے آئے۔ مشکل ترین کام انسانوں کو ان کے غلط معبودان سے اور ان کی غلط سوچوں سے، ان کے غلط تصورات سے، غلط نظریات سے اور غلط قسم کے رسم و رواج سے نکالنا اور ان کو سمجھانا کہ حق اور سچ کیا ہے، یہ سب سے مشکل ترین کام۔ اور اسی وجہ سے کمال بھی اسی کے اندر ہے کہ جو حق کو پہچانتا ہے اور پھر اس کی تنفیذ کی قوت اور طاقت ہے، وہ کمال اور پھر وہ اکمل اور مکمل انسان، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بہت زیادہ قریب ہے۔ پھر تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے، بصیرت تو ہے، معرفت تو ہے، لیکن تنفیذ نہیں ہے، تنفیذ کی طاقت نہیں ہے، نہ اپنے اوپر، نہ گھر میں، نہ معاشرے میں، اور نہ اس کی دعوت ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی جانتا تو ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، منافقت کیا ہے، اچھا کیا، برا کیا، اندھیرا کیا، اجالا کیا، لیکن کرنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا انسان جو ہے اپنی شہوات اور نظریات اور خیالات پتہ نہیں کہاں کہاں گم، اور پھر ایسی زندگی میں سکون ناممکن ہے، سکون ناممکن ہے، دل کا سکون نہیں رہتا۔ چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے، قوت تنفیذ تو ہے، بصیرت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت۔ میں جس گھر کے اندر پیدا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھر سچا، بس باقی ساری دنیا جو ہے وہ جھوٹی۔ میرے نزدیک میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرا علاقہ، میرا کنبہ قبیلہ، علاقہ، وطن، ملک، اور میرا سردار اور میرا پنڈت اور پوپ اور میرے بڑے، وہی سچے۔ نہیں، سچ کو پہچانو، اور سچ وہ اللہ کا قرآن ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت۔ اس کو جو انسان سمجھ لیتا ہے، اس طرز زندگی کے اندر جو ڈوبتا ہے، من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ سمجھ تو صحیح کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دیے گئے وہ کیا، وہ حق اور سچ کیا۔ بندہ جب اس طرف جاتا ہے تو پھر اپنوں کو بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ظلم نہیں کر سکتا، عدل کروں گا۔ قاضی شریح اسی وجہ سے تو مشہور تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہودی جو ہے یہ زرہ میری ہے، یہودی کہتا ہے میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا گواہ جو ہے میرا بیٹا ہے۔ حضرت قاضی شریح فرماتے ہیں نہیں، بیٹے کی گواہ باپ کے متعلق قبول نہیں ہوتی ہے، حق اور سچ اور عدل۔ تو اسی وقت یہودی جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ بصیرت نہ ہو تو اس کے ہاں ظالم جو ہے مظلوم۔ آپ گھروں کو دیکھ لیں، گھروں کے سارے جھگڑے اور فساد اور مصیبتیں اور تکلیفیں وہ یہی ہیں، بصیرت نہیں ہے۔ یعنی جو اپنے بڑوں کو وہ اچھا کریں، وہ برا کریں، وہ کچھ کریں وہ صحیح ہے، اور دوسرے وہ مطلب اچھا کریں پھر بھی مطلب غلط ہیں۔ یعنی مسلمان کو ساری کی ساری جو زندگی ہے، اگر بصیرت نہیں ہے، وہ حق باطل سے حق کو نہیں پہچان سکتا، وہ اندھیروں میں اجالے کو تلاش نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں میں یعنی منافقت کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اچھائی اور برائی کے اندر تمیز نہیں پیدا کر سکتا ہے، خالق اور مخلوق کے اندر تمیز اس کو پہچان نہیں ہے، اور وہ ایمان والے مسلمان، وفادار اور غیر وفادار اور بے وفاؤں کے اندر وہ تمیز پیدا نہیں کر سکتا ہے، اپنے اور غیر کے اندر اس کو دشمن اور دوست کی پہچان نہیں، اندھیرے اور اجالے کی پہچان نہیں، پھر وہاں ظلمت، تباہی، بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 قسمیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ دنیا کی لیڈ جو ہے، ہم لیڈر بناتے کس کو ہیں؟ 2 صفات۔ ہم لیڈر کس کو بناتے ہیں؟ عوام الناس کی جو لگام ہے ہم کس کو دیتے ہیں؟ کس کو ہم بڑا بناتے ہیں کہ جاؤ تم ان لوگوں کو ہمارا حکم دو، ہمارا حکم پہنچاؤ ان کو، سچ اور حق ان کو بتلاؤ۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہدون بامرنا، ہمارے راستہ دکھاتے ہیں لیکن ہمارے حکم کے مطابق، لما صبروا، جب وہ صبر کرتے ہیں، وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیات کے اوپر ان کو تیقن اور یقین۔
اچھا اس کے بعد اللہ رب العزت ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان سے غافل رہا، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، ہم ایک شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں جس کو اپنے خالق کی بصیرت نہیں ہے، جس کو سچ اور باطل کی بصیرت نہیں، جس کو اندھیرے اجالے کی بصیرت نہیں، جس کو مومن اور منافق کی پہچان نہیں، جس کو اپنے اور غیر کی پہچان نہیں، جس کو دن اور رات کے اندر فرق کرنا پتہ نہیں چلتا ہے، جس کو جھوٹ اور سچ کے اندر پہچان، اس کے عقل اور دماغ بصیرت سوچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کرتے ہیں۔ اور پھر وہ شیطان کرتا کیا؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا دوست بن جاتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر وہ سیدھے راستے سے اس انسان کو روک دیتے ہیں، بصیرت ختم، سب کچھ ختم۔ پھر شیاطین کے ٹولے اور مجمع اور گمراہیاں اور معاشرے کی گمراہیاں اور فسادات اس کے دل اور دماغ پر جم جاتے ہیں، پھر وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہتا ہے، پھر ظلم کو انصاف اور انصاف کو ظلم کہتا ہے، پھر اپنے کو غیر اور غیر کو اپنا کہتا ہے، دشمن کو دوست، دوست کو دشمن کہتا ہے۔ یہ انسانی عقل اور دماغ، انسانی زندگی جو ہے اگر اللہ اور اس کے رسول سے فارغ ہے تو پھر ختم ہے، پھر اس میں وہ بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے اگر مومن ہے اور نوافل اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، پھر اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ناک بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی بصیرت میں، اور وہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی بصیرت میں، اور چلتا ہے کسی راستے کی طرف، کسی منزل کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی دی ہوئی بصیرت کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو ظلم، تباہی، بربادی، اور پھر جو ہے نہ سکون، نہ چین، نہ آرام، اور گھروں کی تباہی اور بربادی، سب کچھ الٹ پلٹ۔ صرف اور صرف بچیں گے وہی، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اچھا پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں شیطان جن کے دوست بنے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے روکا ہوا ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں تو ہدایت پر تو ہم ہیں، ہدایت پر تو ہم ہیں، صحیح کام تو ہم کر رہے ہیں۔ اب دنیا میں دیکھیں کون ایسا ہے جو کہے کہ میں غلط ہوں، لیکن وہ انسان جو اپنے خالق کو کی پہچان رکھتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھکتا ہے، اور اپنی ساری زندگی کا مرکز اور محور جو ہے وہ اپنے خالق کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کی بصیرت کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک، جب قیامت کا دن ہوگا، جب یہ آپنے سامنے قرین دوست سارے ملیں گے، شیطان اور اس کے دوست، پھر وہ کہیں گے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج تو کوئی ایک دوسرے کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں، آج تو تباہی اور بربادی۔ اور وہ یہ انسان کہے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان یعنی بعد المشرقین ہوتا، اتنی دوری ہوتی جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان ہے۔ لیکن یہ اس وقت جو ہے قیامت کے دن یہ جو مطلب کہنا کہ کاش میرا وہ دوست نہ ہوتا کیونکہ اس نے مجھے، شیطان نے مجھے گمراہ کیا تھا، اس وقت یہ کہنا فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، بندہ جتنا واہ ویلا کرے۔ لیکن دنیا میں سمجھے کیا میں غلط تو نہیں، کیا میرے والد غلط تو نہیں، والدہ غلط تو نہیں، بہن بھائی غلط تو نہیں، وہ بھی تو انسان ہے، غلطی کر سکتے ہیں، میرے بڑے، میرے ابا اجداد، میرے فلاں، میرا بڑا، میرا چھوٹا، یہ سارے اپنے پرائے ماں، سارے وہ غلط تو نہیں۔ اگر غلطی پہ ہیں ہٹ جاؤ، غلطی پہ ہیں تو ہٹ جاؤ، حق کو تلاش کرو، حق کیا چیز ہے، اور انصاف اور عدل سے کام لو، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں کس طرح آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ ظلمتم، تم نے ظلم کیا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اب کیا ہوگا، انکم فی العذاب مشترکون، اب تم سب کو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔